فیس بک سے تو میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, میں خود نہیں, ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اسٹیبل ارننگ 4-5 لاکھ ڈالر پر منتھ ہے فیس بک سے. جی ایک 5.5 ملین سبسکرائبرز کا چینل. اچھا ٹھیک ہے, کہ ایک ویڈیو میں 200 ملین پلس ویوز ہیں ایک ویڈیو. 200 ملین یس یوٹیوب کی. میں ابھی آپ کو اسکرین شاٹ دکھاؤں, بلکہ ویڈیو دکھاؤں گا. کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا تھا کہ اس میں پوٹینشیل ہے, تو کشتیاں جلائی. تقریباً 2 مہینے میں میری پہلی پیمنٹ گوگل کی طرف سے ریلیز ہوئی ہے. ایون الحمدللہ $40 یہ مزے لینے کے لیے نا, مجھے یاد ہیں وہ دن جب میں 18 گھنٹے تو کم از کم کام کرتا تھا. آپ ایکسپلین کریں آپ نے یہ کیا بانڈ مارا. اور میں ESPN سے اوپر رینک کر رہا ہوں, دنیا کی سب سے بڑی سپورٹ سائٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بول چال اور بول چال میں ٹیبل ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. چینل کو آپ نے بالکل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا, کیونکہ کون سا آپ نے کسی کی سننی ہوتی ہے اور ماننی ہوتی ہے. ایسی بھی خیر بات نہیں ہے کہ ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں. سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ آپ چاہتے ہیں, میری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کے اوپر اس چیز کو لایا جائے, ان لوگوں کو لایا جائے اس ٹیبل ٹاک کے اندر کہ جو سکھا رہے ہیں, جو واقعی میں حقیقت میں سکھا رہے ہیں اور اچھا سکھا رہے ہیں, اور جس سے آپ بہترین ارننگ کر سکتے ہیں. آج کے ہمارے گیسٹ بھی کچھ ایسے ہی ہیں. بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں, ارننگ کر رہے ہیں. کن ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسی فیلڈز ہیں یا کون سی ایسی سائٹس ہیں کہ جن کے اوپر ان کے اسٹوڈنٹس ارننگ کر رہے ہیں. یہ کیسے ان کو ان کے ذہن میں آیا کہ نہیں, ایک چیز جو مجھے آتی ہے وہ مجھے اب سکھانی بھی چاہیے. ساری چیزیں انہی سے ہی ہم پوچھتے ہیں. the one and only خبیر الدین, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہترین. بالآخر نانا کر کے وہ دن آ ہی گیا. نانا کرتے پیار ہم کر گئے. تو سب سے پہلے تو ہمارے جو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں, ایک چھوٹا سا اگر تعارف ہو جائے آپ کا, آپ ہی کی زبانی, تو پھر ہم سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. نام تو آپ نے بتا دی ہے. نیلم ویلی آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور تقریباً 2012 سے انٹرنیٹ بزنس سے وابستہ ہوں. شاید بہت سارے لوگوں کو سن کے حیرت بھی ہوگی کہ میرا ایسا کوئی ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور نہ ہی میری ایجوکیشن ہے. 7th سے ڈراپ کیا اسکول. ٹھیک ہے, اسکول ڈراپ آؤٹ ہوں. اور کمپیوٹر چلانا بھی نہیں آتا تھا خاص جب انٹرنیٹ فیلڈ میں آیا تھا. لیکن بس یہ ہے کہ جب دیکھی ایک اپرچونٹی, آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس میں پوٹینشیل ہے, تو کشتیاں جلائی, ہوتا لگا دیا. اچھا چلیں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ اس وقت نا انٹرنیٹ کے اوپر دو ایسی یوں سمجھ لیں کہ 2 حصوں میں سب لوگ بٹ چکے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی ڈگری کرنی چاہیے, اور ایک کہتے ہیں ڈگری نہیں کرنی چاہیے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ ریئل ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. انٹرنیٹ کی دنیا سے جب آپ 2012 میں منسلک ہوئے, تو کیا وہ ایسی نیش تھی یا وہ کیا ایسی چیز تھی کہ جس سے آپ جڑ گئے اور آپ نے ارننگ بھی اس سے جو ہے وہ اسٹارٹ کی؟ بیسیکلی میں نے اسٹارٹ کیا تھا SEO سے, اور تو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تب میرے ایک دوست ہیں محسن ہیں جو مجھے اس فیلڈ میں لے کے آئے, اعجاز احمد خان. ٹھیک ہے. تو تب ان کو ایک دوسرے دوست ہیں شعیب, ان کے تھرو پتہ چلا تھا کہ اس طرح بلاگز بنا کے, ویب سائٹس بنا کے آپ ارن کر سکتے ہیں. تو اعجاز صاحب کے تھرو مجھے پتہ چلا. ویسے میں ان کو اس کام پہ چھیڑتا تھا, تنگ کرتا تھا. تو ایک دن انہوں نے مجھے میری شاپ پہ آئے اور مجھے بتایا کہ یار یہ میں سیریس کام کر رہا ہوں, کہ ایسے ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا. صحیح. میں نے کہا یار اگر سیریس ہے تو بتاؤ کیسے کرتے. تو وہ بیٹھ کے میرے ساتھ, کمپیوٹر تھا میرے پاس, انٹرنیٹ پھر میں نے لگوایا اور شروع کر دیا. بلاگ اسپاٹ فری پلیٹ فارم ہے گوگل کا. ٹھیک ہے. تو اس پہ ایک بلاگ بنایا. میں جب اسٹارٹ کرنے کا جب سوچا اور ان سے پوچھا میں کس چیز پہ کام کروں, تو انہوں نے کہا یار آپ کا جو انٹرسٹ ہے نا,
آپ کا جس چیز میں تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے یا تھوڑا بہت نالج ہے تو اسی چیز کو لے کے آپ چلو. تو میں نے دیکھا یار مجھے تو انگلش بھی نہیں آتی اور کوئی اس طرح کی کوئی اسکل نہیں ہے, نالج بھی کسی چیز کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں ہے. انٹرنیٹ پہ مجھے اس وقت نہیں پتہ تھا کہ اسلامک چیزوں کو سرچ کیا جاتا ہے یا نہیں. تو مجھے اسلامک تو تھا, میرا تعلیم تھی تھوڑی بہت. تو پھر لے دے کے مجھے اسپورٹس کا بہت شوق ہے, میں خود بھی کرکٹ کھیلتا رہا ہوں اور باقی کچھ اسپورٹس بھی کھیلیں. وہ ہم نے دیکھا تھا سی پی سی. جی امپائرنگ بھی کی. جی بالکل. اچھا, تو اور بڑے کنٹروورشل امپائر بھی رہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو میسیجز کر کے بتایا بھی ہے کہ یہ کنٹروورسی آپ کی اپنی کریٹڈ ہے. اچھا. تو خیر میں نے سب سے پہلا جو بلاگ بنایا تھا وہ کرکٹ پہ بنایا تھا. اچھا. کرکٹ کی تھوڑی بہت ایک سمجھ تو ٹھیک ٹھاک تھی. اس میں آرٹیکلز لکھنا کسی حد تک مجھے مطلب میرے لیے آسان اس طرح تھا کہ میں انگلش صرف کامنٹری سمجھتا تھا. ٹھیک ہے. کرکٹ سے چونکہ لگاؤ تھا تو کرکٹ کی کامنٹری میں سنتا تھا تو اس کے کچھ ورڈز مجھے پتہ تھے. تو میں نے کہا جوڑ توڑ کر کے کچھ نہ کچھ کر لوں گا. کرکٹ پہ میں نے بلاگ بنایا اور تقریباً کچھ 1.5 مہینے میں اس بلاگ کی ایک پوسٹ رینک بھی ہوگی. اچھا, ود ان 1.5 month. یس, اور رینک ہوگی. حالانکہ وہ مطلب بہت بیکار لکھی ہوئی تھی, لیکن رینک ہونے کی جو وجہ جو بعد میں مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ اپنا سٹائل تھا, یونیک آئیڈیا بھی اپنا تھا, کسی کو فالو نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, گرامیٹیکل مسٹیکس تھی اس میں, میرا رائٹنگ سٹائل اتنا اچھا نہیں تھا, لیکن سب کچھ میرا اپنا تھا. مسٹیکس بھی اپنی تھی اور اچھائیاں بھی اپنی تھی, تو وہ رینک ہوگی. پھر اس کے بعد جی اب اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں بلاگ سے ہٹ کے. تو اب ڈومین لینے کا پتہ نہیں ہے کیسے خریدنی ہے, ہوسٹنگ کیا بلا ہوتی ہے, کہاں سے خریدی جاتی ہے, اور اس پہ تھیم لگے گا کیا ہوگا. یہ سارا کچھ ہمارے ایک مہربان دوست ہیں شعیب صاحب, سعودیہ میں ہوتے ہیں آج کل, انہوں نے یہ سب کچھ ارینج کر کے دیا. میرے جن کو میں ٹیچر مانتا ہوں, اعجاز صاحب, ان کو بھی ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا, وہ بھی مطلب ایکسپلور کر رہے تھے چیزیں. تو خیر شعیب صاحب نے یہ سارا کچھ کر کے دیا, اور اسپورٹس کی جنرل اسپورٹس پہ ایک سائٹ ہم نے بنا لی. ٹھیک ہے. اور ڈومین نیم جو تھا وہ بھی شعیب صاحب نے ہی سجیسٹ کیا تھا, ان کو واش روم میں آئیڈیا آیا تھا. واہ, ایسے آئیڈیا ویسے آتے ہیں ایسی جگہوں پر جب آپ بالکل ریلیکس ہوتے ہیں. بالکل, اصل میں جب آپ واش روم میں بیٹھے ہوتے ہیں نہ آپ کے پاس موبائل, اب تو لوگ موبائل بھی لے کے جانے لگے, اب ہر چیز سے آزاد ہوتے ہیں اور آپ کا مائنڈ نا بالکل فوکس ہوتا ہے جس چیز پہ آپ سوچنا چاہیں نا, بہت اچھے آئیڈیاز آتے ہیں. بالکل. تو خیر وہ ڈومین ہم نے لی اور سیٹ اپ کیا اور ویب سائٹ میں نے اسٹارٹ کر دی. ویب سائٹ اسٹارٹ کرنے کی دیر تھی, اس نے رینک ہونا بھی شروع کر دیا بڑا جلدی. میری پہلے ہی مہینے میں میرا ایڈسنس بھی اپروو ہوا. اچھا. اور ود ان 2 month میری پیمنٹ پہلی آ گئی تھی. یہ آپ 2012 والی بات کر رہے ہیں؟ 2013 ہو چکا تھا. اچھا, 13 ہو چکا تھا. جب ورڈ پریس کی سائٹ بنائی 2013 ہو چکا تھا. تقریباً 2 مہینے میں میری پہلی پیمنٹ گوگل کی طرف سے ریلیز ہوئی. $114. مجھے یاد ہے میں نیلم سے بائک پہ سفر کر کے وہ $114 ریسیو کرنے مظفر آباد آیا. ویسٹرن یونین. یس, ویسٹرن یونین. اور ان 2014 وہ $114 کا مزہ, اس کے بعد $20,000 $25,000 بھی ریسیو کیے ہیں. ایون الحمدللہ $40,000 تک بھی پیمنٹس لی ہیں. لیکن وہ جو $114 کا مزہ تھا نا, وہ کبھی نہیں آیا, وہ کبھی نہیں واپس لوٹ. خوشی ایک ڈفرینٹ ہوگی نا, نیکسٹ لیول. خیر شارٹ کرتا ہوں کہ وہاں سے ظاہر سی بات ہے جب آپ کو کک مل جاتی ہے. میرا ایک اس وقت بزنس میں کرتا تھا, آلریڈی آف لائن بزنس تھا ایڈورٹائزنگ کا, میں نے سب کچھ کلوز کر دیا. مجھے لوگوں نے کہا, قریبی لوگوں نے بھی کہا یہ پاگل ہے, یہ ترسے گا, روزی کو لات مار کے جا رہا ہے. میں کہا نہیں, میں روزی کو لات مار کے نہیں جا رہا, میں بہتر رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں. اور میں نے اپنے لیے آپشن کوئی نہیں چھوڑا, واپسی کا راستہ نہیں چھوڑا. میں بوریا بستر گول کیا وہاں سے. میرے پاس جو مشین تھی 1-2 کٹنگ مشینز تھی, یہ جو پلاٹر کٹنگ مشین اور
سائن بورڈز کا سامان اور پتہ نہیں کلرز اور کیا کیا چیزیں جو بھی گند بلا تھا سارا میں نے پیک کیا. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا یہی پینٹنگ کے کام میں نا, ایڈورٹائزنگ کے کام میں نے اس کے حوالے کر دی. میں نے کہا یہ سنبھال کے کہیں رکھ لیں. میں چلا, شادی ہو چکی تھی. اچھا, تو شادی کے بعد اتنا بڑا رسک لے لیا؟ یس, ابھی اولاد نہیں تھی. میں ویسے بھی رسک ویسے کچھ زیادہ ہی لیتا ہوں. تو خیر میں نے سب کچھ وہاں پہ ختم کر کے میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا. رینٹ پہ میں نے مکان لیا یہاں پہ. اور اس وقت مجھے یاد ہے جب میں شفٹ ہوا تھا تب میری انکم گوگل ایڈسنس سے 25,000 روپے تھی. اچھا, وہ تقریباً 250 کے قریب ڈالر بنتے تھے. تو یعنی کہ پہلی ہی ارننگ کے بعد میں شفٹ نہیں ہوا, 1-2 منتھ بعد میں شفٹ ہوا. تب جب ریگولر تھوڑا سا ہو گیا 25,000 روپے میری انکم سٹارٹ ہو چکی تھی. شفٹ ہو گیا اور کام کرنا شروع کیا. بہت سارے لوگ ہیں, جب میں دبئی جا رہا ہوں, کہیں بھی جا رہا ہوں, کہیں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں یا کہیں گھومنے گیا ہوں, کہیں پہ میں اگر کسی ریسٹورنٹ پہ گیا ہوں, ہوٹل پہ گیا ہوں, مطلب انجوائے کر رہا ہوں, تو بڑے مزے ہیں جی آپ کے تو بڑے مزے ہیں, آپ کے تو لگ گئے. تو میں کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی یہ مزے لینے کے لیے نا, مجھے یاد ہیں وہ دن جب میں 18 گھنٹے تو کم از کم کام کرتا تھا. لیکن اگر کوئی ایشو آ جائے تو اس کے لیے پھر ٹائم کی لمٹ نہیں ہوتی تھی. وہ ایشو جب تک سالو نہ ہو. اچھا, ایک تو نان ٹیکنیکل بندہ جس کو ان لینگویجز کا پتہ نہیں ہے جن میں ویب سائٹس بنی ہیں, PHP تو دور کی بات ہے, CSS یا HTML یہ چھوٹی چھوٹی لینگویجز ہیں, آسان لینگویجز ہیں, ان کا بھی ککھ پتہ نہیں تھا. تو اگر چھوٹا سا ایرر آ گیا جو اب اگر آتا ہے تو میں اس کو 1 منٹ میں سالو کرتا ہوں, اس وقت مجھے 24 گھنٹے بھی لگیں. کیونکہ پہلے خود اس کو سرچ کرنا ہے, ڈھونڈنا ہے, پھر اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ اسی سے ہی سالو ہوگا کہ یہ نہیں. بیریئرز بہت تھے نا. سب سے پہلا بیریئر کہ میں کسی گورے کی ویڈیو بھی دیکھ رہا ہوں نا تو اس کو سمجھنے کے لیے مجھے مسئلہ ہے, انگلش نہیں سمجھ آ رہی. بلاگ پوسٹ پڑھ رہا ہوں تو اس میں بھی مسئلہ ہے. اب CSS یا HTML کے لیے اگر ایک ٹیوٹوریل کسی نے لکھا ہوا تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی تو تھوڑا سا تو آپ کا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے. خیر محنت سے پیچھے نہیں ہٹے, لیکن اس کا ریوارڈ مجھے لگتا ہے کہ اگر میرا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہوتا تو میں شاید اتنا جلدی چیزیں مطلب رینک نہ کر سکتا سائٹس, بالکل, یا اتنا جلدی میں سکسیس مجھے نہ ملتی. کیونکہ 2014 تک پہنچتے پہنچتے میں الحمدللہ US میں نیوز پیپرز میں فیچر ہو چکا تھا. اچھا, میری رینکنگز میں بیسیکلی میں ویب سائٹ بنائی تھی, میں ٹاپ 10 لسٹ بناتا تھا. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ, جیسے آپ کہیں جی گریٹسٹ ٹیسٹ بیٹسمین یا بیسٹ ٹیسٹ بیٹسمین یا بیسٹ آل راؤنڈر, اس طرح کی. اور یہ اس طرح کی پہلی ویب سائٹ تھی اس وقت انٹرنیٹ پہ پورے پہ, اس طرح کی ڈیڈیکیٹڈ ٹاپ 10 لسٹ کی اسپورٹس کی سائٹ نہیں تھی. ٹاپ 10 لسٹ کی سائٹیں تھی, لسٹ ورس, ونڈر لسٹ اور اس طرح کی بہت ساری تھی. لسٹ 25 اس کے بعد لانچ ہوئی تھی, لیکن اسپورٹس پہ کوئی نہیں تھی. تو یہ میری پہلی سائٹ تھی. تو 2014 تک پہنچتے پہنچتے یعنی کہ 1 سال, آپ سمجھ لیں کہ 1 سال یا 1.25 سال میں اس لیول تک میں آ چکا تھا کہ BBC جو ابھی بھی SEO سمجھنے والے لوگ ہیں یا بیک لنکس کی ورتھ کو سمجھنے والے لوگ ہیں, آپ کو BBC سے ایک بیک لنک لینے کے لیے $3,000 چاہیے. تو مجھے وہ تب تک فری مل چکے تھے. انہوں نے مینشن خود کر دیا تھا. بلیچر رپورٹ, فاکس نیوز اور اس طرح کی آپ میشیبل یا واشنگٹن پوسٹ, جتنی بڑی بڑی ویب سائٹس تھی وہاں سے مجھے بیک لنکس ملے ہوئے تھے. اور کچھ ریڈیو چینل, یہ بڑا مزے کا پارٹ ہے. مجھے ایک ریڈیو چینل تھا, ان کی ای میل آئی. میں نے ایک کنٹروورشل سی لسٹ بنا دی تھی ٹاپ 10 اسپورٹس کی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے مجھے ای میل کی اور میری وہ جو لسٹ تھی, وہ رینکنگ تھی,
وہ وائرل ہو گئی تھی اور بہت زیادہ اتنی وائرل ہوئی کہ میرا سرور ڈاؤن کر دیا اس لسٹ نے. اچھا. اتنا وزٹر آیا اور اس کو اولمپئنز نے اور مطلب اسپورٹس میں جتنے بھی ایتھلیٹس تھے انہوں نے شیئر کیا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے, اور ڈسکشن چل رہی ہے, فورمز پہ شیئر ہو رہی ہے, وہاں لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اس کو. تو مجھے نا ریڈیو چینل سے ای میل آتی ہے کہ جی آپ سے ہم نے ایک پروگرام میں اپنے انٹرویو کرنا ہے. اچھا. آپ ایکسپلین کریں آپ نے یہ کیا بانڈ مارا ہے. اچھا. آپ نے یہ رینکنگ جو کی ہے اس کو آپ جسٹیفائی کریں, بتائیں کہ آپ نے کس بیس پہ یہ کیا ہے. اب ان کو کیا پتا میں پینڈو بندہ, میں نے اپنے پینڈو ہونے کی بنیاد پہ رینکنگ کی ہے. وہ بیسیکلی یہ تھا کہ ہارڈسٹ اسپورٹس ٹو پلے. تو اب پوری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ باکسنگ ہارڈسٹ اسپورٹ ہے. میں نے جمناسٹک کو رکھا, پوری دنیا نے اس کو چوتھے یا 5ویں نمبر پہ رکھا ہے, میں نے پہلے نمبر پہ. کیونکہ میرے سے نہیں ہوتی جمناسٹک. میں نے کہا یہ ہارڈسٹ ہے. اچھا, یہ اس بات کا میں تذکرہ تقریباً ہر جگہ پہ اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں بہت سارے سبق ہیں کام کرنے والوں کے لیے. تو ریڈیو والوں نے جب اپروچ کیا ای میل کی تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے ان کو واپس ای میل کی جی کہ مجھے کچھ کویسچن وغیرہ آپ بھیج دیں تو میں کرتا ہوں کچھ. اچھا, ادھر میں یہ سوچوں میں انگلش میں بات کیسے کروں گا, میں سے لکھی نہیں جاتی. میں نے شعیب صاحب وہی دا سیویئر ان کو میں نے میسج کیا. میں نے کہا سرکار ادھر تو یہ کہانی ڈل گئی ہے تو ہیلپ کریں گے آپ. کہتے ہیں میں کیسے ہیلپ کروں. میں نے کہا انٹرویو آپ تو نا, بات آپ کرو, ان کو کیا پتا ریڈیو پہ تصویر تو نہیں جا رہی. تو انہوں نے کہا بھائی بھانڈا آپ نے مارا ہے, آپ ہی سنبھالو. تو خیر وہ پھر اس کے بعد ای میلز کرتے رہے, میں رپلائی نہیں کیا. میں نے کہا میں انٹرویو کیسے دوں. خیر اس میں میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ میں بار بار اس واقعے کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ اب دیکھیں پوری دنیا ایک سائڈ پہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے یہ رینکنگ غلط کی ہے. وہ کہہ رہے باکسنگ سب سے ہارڈ سپورٹ اور ہے بھی. اب میں نے کسی کو فالو نہیں کیا, میرا خیال غلط بھی تھا لیکن اپنا تھا. جیسے میں اسٹارٹ میں کہا نا بھیڑ چال کا حصہ نہیں, بالکل بھی نہیں. مجھے نظر آ رہا تھا لوگوں نے رینکنگ ESPN کا ایک پورا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری ٹیم ایکسپرٹس کی بیٹھ کے ڈسکشن کر کے یہ لسٹ انہوں نے بنائی تھی. اور ایک نیلم ویلی میں بیٹھا ہوا بندہ اٹھ کے کہتا ہے جی کہ نہیں, اور وہ تہلکہ مچ گیا پوری دنیا, وہ تہلکہ مچ جاتا ہے. اور میں ESPN سے اوپر رینک کر رہا ہوں, دنیا کی سب سے بڑی سپورٹ سائٹ ہے, میں ان سے اوپر رینک کر رہا ہوں. کیوں کہ لوگ انگیج ہوئے میری پوسٹ کے ساتھ. کنٹروورشل بھی تھی لوگوں کے لیے, لیکن ایک پورشن ایسا تھا جمناسٹک سے ریلیٹڈ لوگوں کا یا ایتھلیٹس کا, وہ بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا جی فائنلی کسی نے تو ریکگنائز کیا. کسی کو تو پتہ چلا یہ اسپورٹ بھی مشکل ہے. تو 2014 تک پہنچتے ہی میں الحمدللہ اس لیول تک پہنچ چکا تھا کہ ایک بلاگر جس کا ڈریم کرتا ہے کہ میں مطلب یہاں تک پہنچوں. تو یہ تھا میرا SEO کا سفر. صحیح. اور وہاں سے 2014 کے بعد سے میرا سٹارٹ ہوتا ہے فیس بک کا سفر. اچھا, فیس بک کی طرف ہم اگلے سٹیپ میں جائیں گے. کچھ میرے یہاں پر ایک لے مین کے طور پہ جو ہے وہ سوال ہیں, اگر ہم ان کی طرف تھوڑا بڑھیں. ایک عام بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب SEO کی بات کی جاتی ہے یعنی سرچ انجن آپٹیمائزیشن, تو اس کو بلاگنگ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. تو کیا یہ بلاگنگ تک ہی محدود ہے یا اس کے اندر اس کی ایک اپنی دنیا ہے؟ اگر دنیا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے ساتھ منسلک ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کو بلاگنگ کے ساتھ ہی کیوں منسلک کیا جاتا ہے؟ بلاگنگ کے ساتھ اس لیے منسلک کیا جاتا ہے کہ موسٹلی لوگ اسی سے ریلیٹ کرتے ہیں. اب دیکھیں ای کام SEO جو ہوتی ہے, SEO تو ای کامرس اسٹور کی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایفیلیٹ جو بلاگنگ ہوتی ہے اس کی بھی ہوتی ہے, نارمل بلاگنگ ہے اس کی بھی ہوتی ہے. لیکن چونکہ زیادہ لوگ اسی, اب جیسے آن لائن ٹریننگز کی اگر آپ بات کریں تو ہر دوسرے بندے کو امیزون کا پتہ ہے, SEO کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. کیوں؟ اس کی مارکیٹنگ زیادہ ہوئی ہے. بالکل. تو بلاگز زیادہ پڑھے بھی جاتے ہیں, زیادہ لکھے بھی جاتے ہیں,
ब्लॉगर्स जितने भी हैं वो नॉर्मल ब्लॉगर्स ज़्यादा हैं बनिस्बत ई काम ब्लॉगिंग के। ठीक है, इसलिए इसको ब्लॉगिंग के साथ जोड़ा जाता है। वैसे तो ये हर उस चीज़ के लिए है जो गूगल ने या किसी भी सर्च इंजन ने जिसको रैंक किया हुआ या इंडेक्स किया हुआ। ठीक है, हर उसके लिए ये एसईओ है। सही। बेसिकली मतलब तो यही है ना कि आप किसी भी सर्च इंजन में अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्लॉग या अपनी कोई भी चीज़ रैंक करते हो। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं एक बंदा हूँ, मैं आपकी इन बातों से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया। मैं क्या करता हूँ, कोई भी फ्री जो है वो इसी तरीके से कोई ब्लॉग बना लेता हूँ, उसको मैं चले टूटी फूटी एसईओ भी कर लेता हूँ, ऐसे ही वो मेरा पेज या मेरा वो ब्लॉग जो है वो रैंक हो जाता है। तो मुझे क्या स्टेप्स लेने होंगे कि उससे अर्निंग मेरी हो सके? क्या उसका एडसेंस के साथ क्या ताल्लुक होता है? ये थोड़ा सा अगर ज़रा वो बताएं। अच्छा, कि ये स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या स्टेप्स होते हैं इसके? अच्छा, सबसे पहले तो मैं मेरी स्टोरी या मेरी बात सुन के कोई ये ना समझ ले कि ये इतना इजी काम है कि जी आप 2 महीने में। हाँ, मतलब यही बात है ना, क्योंकि मेरे तो लड्डू फूटना शुरू हो गए ना। तो आप यहाँ उठे, मैं फौरन एक ब्लॉग बना के शुरू कर दूँ। 2 चीज़ें, एक हर बंदे में इतनी डेडिकेशन नहीं होती, क्योंकि मैं तो अब हज़ारों स्टूडेंट्स को देख चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सामने से गुजरे। इतनी डेडिकेशन आजकल लोगों में नहीं आती, वो पैशन भी नहीं रहा। दूसरे नंबर पे एसईओ भी बनिस्बत 2012-13 के अब उतनी इजी नहीं है, कंपटीशन भी थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, सर्च इंजन का जो एल्गोरिदम था वो उतना टफ तब नहीं था, ठीक है, जो अब है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली डे बाय डे बेटर से बेटर होती जा रही है। कंपेटिटर्स बढ़ गए, बिल्कुल, कंपिटिटर्स भी बढ़ गए, और गूगल का नॉलेज, अब गूगल ज़्यादा सियाना हो गया। पहले गूगल इतना सियाना नहीं था, ऐसे ही, बल्कि 2011 से पहले तो बिल्कुल भी सियाना नहीं था। लोग स्पैम करके साइटें रैंक कर लेते थे, और वो स्पैम से ही गूगल सियाना होता चला गया। होता यही है मोस्टली। आप जो अपने नुकसानात है ना, उनसे आप चीज़ें सीखते हो और अपने आप को बेटर करते जाते हो। तो गूगल भी सियाना होते होते अब तो बहुत सियाना हो चुका है। तो खैर, ये एक बात। दूसरी ये कि एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बंदा स्टार्ट कहाँ से करे? सबसे पहले वो पढ़ना शुरू करे, सही, ब्लॉग्स को पढ़ना शुरू करे। अब अगर मैंने उस टाइम पे जिस तरह की इंग्लिश लिख के रैंक किया था, मैं कहता हूँ वो आज वो इंग्लिश लिख के मैं भी रैंक नहीं कर सकता। मुझे इम्प्रूव करके ही रैंक करना होगा। सही। तो सबसे पहले आप ब्लॉग्स को पढ़ना शुरू करें, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये ब्लॉग्स लिखते कैसे, स्टाइल क्या है लोगों का, किन किन चीज़ों को, मतलब स्टार्ट कैसे होता है एक आर्टिकल। ठीक है, फिर उसकी जो डिटेल्स होती हैं, सब हेडिंग्स होती हैं, वो कैसे बनती है, फिर कंक्लूजन। तो सबसे पहले आपने ये पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद आप वही फ्री वाली प्रैक्टिस कर लें। आपने इंस्टीट्यूट किसी में नहीं जाना अगर, तो आप यही काम करें, आप फ्री में ब्लॉग विक्स पे बना लें। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फ्री मतलब ब्लॉग्स बनाने की वो देते हैं। बिल्कुल, अब ब्लॉग स्पॉट पे बना लें, प्रैक्टिस करें। जैसे ही थोड़ी, अब जाहिर सी बात है, जब बंदा काम शुरू करता है तो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, फिर डॉट से डॉट मिलता है। तो जब पहला फ्री ब्लॉग बनाएगा बंदा, वो खुद से उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, वो यूट्यूब पे उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सर्च करना शुरू करेगा। तो वो डॉट से डॉट मिलता जाएगा, तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। जब उसको लगे कि यार अब मेरा इंटरेस्ट भी इतना डेवलप हो चुका है और मेरी स्किल भी इतनी थोड़ी सी हो चुकी है कि अब मैं अपनी डेडिकेटेड वेबसाइट बना सकता हूँ, तो अपने लिए एक टॉपिक चूज करे। ये मैं एक उस बंदे के लिए बता रहा हूँ जो प्रॉपर एक सिस्टम से नहीं आ रहा। ठीक है, सेल्फ लर्निंग, ठीक है। फिर उसके बाद अब एक नॉर्मल स्टूडेंट जब हमारे पास आता है, हम उसको ये वाले स्टेप्स नहीं बताते। उसको हम बताते हैं सबसे पहले आप अपने लिए नीच रिसर्च करो। सबसे पहले ही, मतलब ये वाले स्टेप्स छोड़ के आप नीश पे आ। सबसे पहले आप ये करो कि नीच रिसर्च करो, आपने काम किस फील्ड में करना है। ठीक है। अब इसमें हम इंटरेस्ट भी रखते हैं, साथ में ये रखते हैं कि कमज़ोर नीच आपने उठानी है। कमज़ोर कैसे? कि गूगल में आपके कंपेटिटर जो हैं वो कमज़ोर हैं निस्बतन। BBC आपका कंपेटिटर नहीं है वहाँ पे,
BBC ہوگا تو اس کو آؤٹ رینک کرنا تو آپ کے لیے مشکل ہے. تو اس کے لیے ہم نے کرائٹیریاز رکھے ہوئے ہیں. آپ نے سب سے پہلے اپنی نیچ جو ہے نا وہ فائنڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس پہ آپ نے اپنے کی ورڈز نکالنے. ٹھیک ہے. نیچ تو ایک جنرل چیز ہوگی جیسے کرکٹ یا IPL یا PSL کوئی بھی. پھر اس کے اندر جو کی ورڈز ہیں ڈفرینٹ, جیسے IPL شیڈیول, ٹھیک ہے, میچز, لائیو اسٹریمنگ یا جو بھی واٹ ایور. ٹھیک ہے. تو یہ کی ورڈز اس کے بعد فائنڈ کرواتے ہیں. ان کے ٹولز ہوتے ہیں؟ ان کے ٹولز ہوتے ہیں. اچھا, مجھے تو ان ٹولز کا 2015 کے بعد پتہ چلنا شروع ہوا. اچھا, میں جو SEO کرتا تھا وہ ٹوٹل نیچرل تھی. مطلب آپ کا تو وہ والا حساب تھا کہ آنکھوں پہ بھی پٹی بندھی ہوئی ہے اور نیچے بھی آپ رسی پہ چل رہے ہیں. اچھا, میں اس سے خوش ہوں. اگر میرے پاس ٹولز ہوتے نا تو میرا ایکسپیرینس اس لیول تک نہیں پہنچ سکتا تھا. میں ابھی کی ورڈ کو دیکھ کے آئیڈیا لگا لیتا ہوں کہ یار ٹول میں ڈالے بغیر کہ اس کی کتنا ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. صحیح, اس کو میں رینک کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. تو ٹولز کا تو مجھے تو SEO کی ٹرمز کا 2015 کے بعد سے جب میں کمیونٹی میں آیا, میں سکسیزفل بلاگر بن گیا, لوگوں سے پھر ٹرمز ہوئے, لوگوں سے ملنا جلنا ہوا, ملاقاتیں ہوئی, تب پتہ چلا کہ SEO میں یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں, فلاں ٹرمز یوز. مجھے تو ٹرمز کا بھی نہیں پتا تھا. میں جو کر رہا تھا نیچرل کر رہا تھا. وہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے لیے اسپیشلی یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں, جیسے انٹر لنکنگ ہو گیا, سائلو اسٹرکچر ہو گیا. یہ تو بڑی لیٹ جا کے ان ٹرمز سے میں واقف ہوا, تو جو میں کر رہا تھا. تو اس سے ایک اور چیز بھی آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو کسی بھی پلیٹ فارم کا الگوریدم جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا, اس سے آپ کو ایک چیز کا سبق بھی ملتا ہے کہ جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, ٹھیک ہے, یا جتنی بھی اسکلز ہیں, ان میں یوز کامن سینس ہی ہوتی ہے. اچھا, کامن سینس سے آپ جہاں ہٹے, نیچرل چیز سے آپ جہاں ہٹے, گڑبڑ ہو گئی. اب میں کانٹینٹ لکھتا تھا اور کانٹینٹ کے آئیڈیاز میں کیسے فائنڈ کرتا, میں بتایا کہ ٹول نہیں تھا, کوئی بھی پتہ بھی نہیں تھا. تو میں کیسے لکھتا تھا, میں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا جی کہ یہ میں اسٹوڈنٹس کو بھی اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے لکھ دیا جی ٹاپ 10 فاسٹسٹ باؤلرس. ٹھیک ہے, تو اس میں شعیب اختر کا نام آ گیا. ٹھیک ہے, اب میں نے ایک لسٹ تو بنائی, اگلا آئیڈیا میں اسی شعیب اختر سے اٹھا لوں گا. ٹھیک ہے, کہ جی بیسٹ فاسٹ باؤلر ایور پروڈیوسڈ بائی پاکستان. ٹھیک ہے, اگلا یہیں سے مجھے ایک چیز مل جائے گی کہ بیسٹ ایتھلیٹس ایور پروڈیوسڈ بائی پاکستان. مطلب ڈاٹ سے ڈاٹ, چین. اچھا, یہ چین میں تو مجھے نہیں پتا, لیکن بعد میں جب ٹرمز کا پتہ چلنا شروع ہوا کہ بھائی یہ تو بہت ضروری چیز ہے. آپ کا کانٹینٹ کنیکٹڈ ہونا چاہیے. اچھا, ٹاپیکل اتھارٹی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے آپ کے SEO میں, کہ آپ کا بلاگ جس ٹاپک پہ ہے اس کا ہر اسپیکٹ آپ کور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو چین بنتی تھی نا, اس سے یہ بھی ایک ٹاپیکل اتھارٹی بھی بنتی جاتی تھی کہ جی آپ نے فاسٹ بالر اگر کور کیا تو اب جیسے ایک میں اور ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ میں نے ایک انٹرنیٹ کی سب سے پہلی لسٹ بنائی تھی, اس پہ یہ رینکنگ ابھی تو لاکھوں میں لسٹیں بنی ہوگی, ٹاپ 10 موسٹ پاپولر اسپورٹس ان دا ورلڈ. یہ میں نے بنائی ہے سب سے پہلے. اسٹیٹس تھے ڈفرینٹ جگہوں پہ پڑے ہوئے, لیکن ان کو اکٹھا کر کے اس کی رینکنگ میں نے کی تھی. تو میں نے جب یہ بنائی نا, میں نے کہا یہ تو بن گئی, اب یہاں سے آگے کیا, پھر ٹاپ 10 موسٹ پاپولر اسپورٹس ان پاکستان, ان انڈیا, فلاں 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 فلاں, پھر وہیں سے وہ ہارڈسٹ اسپورٹس. اس کا ایک دیکھیں, ایک میں لے مین ہوں اور میں اگر ان چیزوں کو اسٹڈی کرنے لگا اور مجھے کہیں اسپورٹس میں تھوڑی سی بھی دلچسپی ہے نا, یہ جس طریقے سے چین بنا رہے ہیں نا, میں ایک چیز پڑھوں گا اس کے نیچے آپ کو دوسری چیز ملے گی نا, تو میں کہیں نہیں جانے والا. بالکل ایسے ہی ہے. میں اس سے اگلے پہ اور اس سے اگلے سے اگلے پہ کہ اچھا چلو یار یہ تو پڑھ لیا, بڑا مزے کا تھا. اچھا اب دیکھوں تو صحیح کہ پاکستان میں کون سی 10 ہے, پاکستان میں پڑھ لیا, اچھا انڈیا میں بھی ہیں. تو مطلب وہ چین سے چین, وہ کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی ہے. اچھا, اس سے ایک اور SEO میں جو بینیفٹ ہوتا ہے, جو بندہ آپ کے پاس ایک آرٹیکل پڑھنے آیا, ٹھیک ہے, آیا تو آپ کے پاس چاول لینے کے لیے, لیکن اس کو ساتھ میں نا چینی بھی آپ نے اچھی دے دی. ٹھیک ہے, وہ چینی بھی لے گیا, اب سیلنگ بھی ہوگی.
آپ کے پاس آیا تھا وہ کرکٹ کا آرٹیکل پڑھنے کے لیے شعیب اختر پہ, لیکن ساتھ میں آپ نے چونکہ ریلیونٹ ٹاپکس اور بھی کور کیے ہوئے تھے وہ ان پہ بھی چلا جاتا ہے. گوگل کا الگوریدم جب دیکھتا ہے کہ ایک وزٹر آیا تھا پڑھنے کچھ اور بھی 7 چیزیں پڑھ کے گیا, اس کا مطلب بہت اچھا کانٹینٹ ہے, مطلب یہ تگڑا بندہ ہے, اس کے پاس اور لوگوں کو بھیجو. ہاں, یوزر ایکسپیرینس بہت اچھا دے رہا ہے, لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی رینکنگ کو نا اوپر کرنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہاں سے آپ رینک ہو جاتے ہیں. صحیح. تو مطلب کوئی اتنا آسان نہیں ہے, نیش آپ نے سرچ کر لی, کی ورڈ اس کے بعد سرچ کر لی ہے, اس کے بعد جسٹ آپ نے رائٹنگ کرنی ہے, اس کو اس پہ کر کے پبلش کر دینا ہے, تو پبلش کرنے کے بعد گوگل میں رینک ہو گیا. تو کیا یہ بلاگنگ میں صرف گوگل ایڈ سے نہیں پیسے دیتا ہے, یا اس سے کہیں اور سے بھی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے؟ بہت سارے ویز ہیں. آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے نش کیا سلیکٹ کی ہے, ٹھیک ہے, اس کی بیس پہ آپ آگے اپنی مونیٹائزیشن کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, کچھ نیچز ہیں جن میں آپ صرف ایڈسنس سے ہی پیسے کما سکتے ہیں, یا کوئی دوسری بھی کمپنیز ہیں جو ایڈز ریونیو آپ کو دیتی ہیں, ان سے آپ پیسے کمائیں گے. کچھ نیچز ایسی ہیں جس میں آپ ایفیلیٹ بھی کر سکتے ہیں. سب سے پاپولر جو پلیٹ فارم ہے وہ امیزون ہے. تو اب جیسے میں اسپورٹس میں کرتا ہوں, ایفیلیٹ بلاگنگ بھی کرتا ہوں, میری جرنل بھی ہے جس سے ایڈسنس سے کما رہا ہوں, اسی بلاگ کے اندر میں ایفیلیٹ بھی کرتا ہوں, امیزون سے بھی کما لیتا ہوں. اور آپ اس پہ ڈراپ شپنگ بھی کر سکتے ہیں, پروڈکٹس آپ ریلیونٹ سیل کر سکتے ہیں, آپ اپنا اسٹور بھی بنا سکتے ہیں. سپوز مجھے بہت ساری ابھی بھی ای میلز آتی ہیں ہمارے سیال کوٹیوں کی جو اسپورٹس کی چیزیں بناتے ہیں, کہ لگائیں ادھر ہمارا, وہ ویب سائٹ کے تھرو وہ بیسیکلی گوگل میں سرچ کرتے ہیں, اسپورٹس ریلیٹڈ چیزیں سرچ کرتے ہیں, وہاں جو ویب سائٹس آتی ہیں وہ اس کے ایڈمن کو وہ ای میل ٹھوک دیتے ہیں. اب ان کو نہیں پتہ میں بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, ورنہ شاید وہ آ جاتے ہیں, تو وہ ای میل کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کولیبریٹ کر سکتے ہیں. اور بہت سارے ویز ہیں. بیسیکلی اگر کوئی بندہ اس میں آنا چاہتا ہے تو میرا مشورہ اس کو یہ ہوگا کہ آپ رینک کرنا سیکھو, مونیٹائزیشن کو چھوڑ دو. جب آپ کے پاس گاہک آنا شروع ہو جائیں گے نا تو ان کو منافع خود کسی نہ کسی کار ہی لیں. پہلے لوگوں کو تو متوجہ کرو اپنی طرف. اچھا, ایک ایسا بندہ جو مطلب یہ اتنا کر رہا ہے, 18 گھنٹے بھی لگا رہا ہے, اب یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ اتنا حلوہ نہیں ہے جتنا یہ شروع میں جب انہوں نے بتایا تھا تو حلوہ چیز لگ رہی تھی. یہ ایک بندہ کر رہا ہے, وہ کرتے کرتے اچانک سے ایک ایسی ایپ کی طرف یا ایک ایسی ویب سائٹ کی طرف چلا جاتا ہے جس کو وقت کا ضیاع کہتے ہیں, کہ اگر کوئی سخت ویلا بندہ ہے نا تو وہ فیس بک استعمال کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. اور اگر وہ صرف وقت کا ضیاع ہے تو اس سے پھر ارننگ کیسے ہوتی ہے, وہ کیا معاملات تھے, ادھر سے ادھر جانے کا یہ سلسلہ, اور پھر یہ جو ارننگ ہے یہ کیا ہے, یہ ذرا اچھا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو ویلے ہوتے ہیں وہ ان کی ارننگ کا سورس بنتے ہیں جو کام کر رہے ہیں. زبردست. دیکھیں یہ وہ سوچ ہے جو مختلف کرتی ہے عام بندوں سے کسی ایسے نایاب ہیرے کو. میں ابھی نیلم ویلی گیا تھا تو میں نے وہاں کانٹینٹ کریٹرز کو جمع کرنے کی کوشش کی تھی. میں ہی ٹائم مینیج نہیں کر پایا, میں ورنہ ملوں سے. میں موسٹلی لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ یار اب بجائے کسی کی ارننگ کا سورس بننے کے خود کماؤ نا. اور اپرچونٹیز یقین مانے کہ اتنی ہے کہ سوچ ہے آپ. مطلب میں جس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہوں, جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, میں نے آج تک جو اچیو کیا میں نے اس کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا, اس لیول پہ سوچا بھی نہیں تھا کبھی. تو اپرچونٹیز ہیں. اب آپ نے پوچھا تھا کہ اس سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں فیس بک سے. میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میں پیسے صرف ایک وے سے کماتا تھا. اس وقت بھی کافی سارے ویز تھے. میں بیسیکلی یہ کرتا تھا کہ 2014 کی بات, میں 2014 کے اینڈ میں, اچھا بالکل آخری جو منتھ تھا اس میں میں نے فیس بک کی طرف توجہ دینا. لوگ تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ فیس بک سے کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں, یہ تو دھوکہ دہی ہے اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے. دھوکے میں اصل میں وہ ہیں. اچھا, تو آپ تو 2014 کے اینڈ سے مطلب سلسلہ بنائے ہوئے ہیں. اس وقت یہ ان اسٹریم ایڈ اور یہ چیزیں, ایون انسٹنٹ آرٹیکلز بھی نہیں تھا. اچھا, تو اس میں یہ تھا کہ میں فیس بک سے ٹریفک
को रीडायरेक्ट करता था अपनी वेबसाइट पे, और वेबसाइट को मोनेटाइज किया हुआ था गूगल एडसेंस से, और भी कुछ प्लेटफॉर्म से मैंने मोनेटाइज किया हुआ था, लेकिन मेन जो अर्निंग थी वो गूगल एडसेंस से थी। ठीक हो गया। उस वक्त पॉपुलर भी यही था। और हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो तब उनके पास पेजेस होते थे, यूएस के पेजेस होते थे, उनके पास अच्छी खासी ट्रैफिक होती थी, और वो अपनी ट्रैफिक सेल करते थे। अच्छा, अभी पिछले दिनों एक स्टोरी फेसबुक पे बड़ी वायरल हुई है। विटी फीड नाम की एक कंपनी होती थी इंडिया की, स्टार्टअप था बेसिकली, और तकरीबन 125 लोगों की टीम थी। वो लोग बेसिकली वायरल कंटेंट कंपनी थी। वो ट्रैफिक बाय करते थे। जैसे मेरे पास पेज है, मैं उनका आर्टिकल अपने पेज पे पब्लिश करूंगा, यहाँ से जितनी ट्रैफिक जाएगी उनके पास काउंट हो जाएगी, वो महीने के एंड पे मुझे पे कर देंगे, जी ये आपका हिस्सा बनता है। वो कमाते हैं बाकी कंपनी से, अपना हिस्सा रख के कुछ हिस्सा हमें दे देते हैं। ठीक है, वो कंपनी, उसको पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाती थी। अच्छा जी, पाकिस्तानी जो लड़के थे जिनके पास पेजेस थे वो ट्रैफिक देते थे उनको, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हमारे पाकिस्तानी जनरेट करके देते थे। तो लोग ट्रैफिक सेल भी करते थे और अपनी वेबसाइट्स बना के उनसे भी अर्न करते थे। फिर उसके बाद फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवाया इंस्टेंट आर्टिकल। इंस्टेंट आर्टिकल बेसिकली ये है कि आप वेबसाइट फेसबुक पे आपने पेज पे कोई भी आर्टिकल पब्लिश किया, आप क्लिक करते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो लोड होते होते सम टाइम बड़ा टाइम लगाती है, स्पीड नेट की स्लो तो काफ़ी टाइम लगा देती है। तो इंस्टेंट आर्टिकल फेसबुक ने ये सीन बनाया हुआ था कि अगर मोबाइल से कोई बंदा क्लिक कर रहा है तो वो आर्टिकल आपके सामने बिल्कुल इंस्टेंट ओपन हो जाता था। वो उनके ही प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीज़ें होस्ट होती थी, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे, और वो शश के बीच में से निकाल देते थे, CSS के और लटरम पटरम निकाल देते थे, सिर्फ टेक्स्ट, और वो आपके सामने डिस्प्ले कर, इंस्टेंटली वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता था सही आर्टिकल। तो ये जब फेसबुक ने स्टार्ट किया और लॉन्च अभी मतलब पब्लिकली उस तरह नहीं हुआ था, मुझे ईमेल आई थी 2016, एग्जैक्ट मुझे याद है, साल मंथ मुझे याद नहीं है, मुझे फेसबुक की तरफ से ऑफिशियली ईमेल आई थी कि इंस्टेंट आर्टिकल के जो बेटा वर्जन है उसमें आप मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपने पेज को इसके थ्रू मोनेटाइज कर सकते हैं। खैर मैंने किया नहीं। उस इंस्टेंट आर्टिकल से पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत सारे, मैं ऐसे लड़कों को भी जानता हूँ, बच्चों को जो 14-15 साल के हैं, जो महीने में 15 से 20 हज़ार डॉलर पेमेंट लेते थे। अच्छा, इंस्टेंट आर्टिकल्स उस वक्त की बात है। जी। अच्छा, इंस्टेंट आर्टिकल का दौर चला था 2017 और 18-19 में तो बहुत ज़्यादा। इवन यहाँ पे लोगों ने अपने छोटे छोटे वो बना लिए थे कि जी अपना सर्कल बना लिया था, वेबसाइट बनाई, इंस्टेंट आर्टिकल सेटअप किया अपने पेज के साथ, और उस पर पेमेंट मेथड वगैरह सारा कुछ लगा दिया, ऐप बना दी, लोगों से ट्रैफिक लेना शुरू हो गए। ठीक है, मैं खुद भी ये काम कर चुका। मेरे दोस्त हैं अबू बकर मंडी बाउद्दीन से, हमने मिल के ट्रैफिक बाइंग स्टार्ट की थी। थोड़ा ही अरसा की हम, फिर वो पब्लिक से इंटरेक्शन जहाँ जहाँ होता है मैं उससे भागने की कोशिश करता हूँ, तो हमने छोड़ दिया था ये काम। तो ये कुछ 2-3 साल थे जिसमें इंस्टेंट आर्टिकल से लोगों ने पैसे कमाए। ठीक है, फिर उसके बाद इसी दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें आती रही। आपने देखा होगा कि वॉच मोर बिल्कुल का बटन लगता है वीडियो के नीचे। ठीक है, ये बटन भी रोल आउट हुआ था 2016 में ही, शायद 2016 के बाद हुआ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये भी मतलब पहले नहीं था। अच्छा, ठीक है, तो जब ये बटन लगा ना, इसमें क्या होता है कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं ना, तो नीचे मोबाइल में खास तौर पे नीचे आपकी वेबसाइट भी लोड हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब वीडियो वायरल जल्दी होती है, उस पे व्यूज़ जल्दी आते हैं, ब्लॉग पोस्ट को उतनी रीच नहीं देता फेसबुक। उसकी वजह भी क्या है मुझे याद रहा तो मैं आपको बताऊंगा। अब जब वॉच मोर का ये बटन फेसबुक ने लगाया तो ये भी एक अर्निंग का ज़रिया बना लोगों के लिए। इसको अब्यूज़ किया लोगों ने, मैंने खैर इस पे काम नहीं किया, मैंने इसको अब्यूज़ नहीं किया। लोगों ने इससे भी करोड़ों रुपए, आपके यहाँ इस एरिया में एक भाई बैठते हैं, उन्होंने भी करोड़ों रुपए सिर्फ इस एक वॉच मोर से, हाँ, इस एक फंक्शन से कमाए। अच्छा जी। और फिर उसके बाद फेसबुक ने कुछ और, मतलब फिर उसके बाद एक और चीज़ आई थी, मुझे याद है, लोग
ویڈیوز وائرل کر کے پروڈکٹ سیل کرتے تھے. اس سے بھی ایک ٹائم آیا, ایک ٹائم اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں, تو لوگوں نے بڑے پیسے کمائے. پھر انسٹریم آ گیا, انسٹریم آیا, اس سے بھی اب تک لوگ کما رہے ہیں اور بہت اچھا کماتے ہیں. انسٹریم کے بعد فیس بک نے ٹک ٹاک کو کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے ریلز کا سین اسٹارٹ کیا, اور اس کے بعد بونسز دینا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب فیس بک سے تو میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, میں خود نہیں, ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اسٹیبل ارننگ 4-5 لاکھ ڈالر پر منتھ ہے فیس بک سے. جی 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 جی, میں نام نہیں بتا سکوں گا کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے سامنے آنے کی, پتہ چلے گا کہتے ہیں نہیں سیرے بندوقہ لے کے لوگ پہنچے. تو ایسے لوگ ہیں, اور یہ ایک دو نہیں ہیں, بڑی تعداد ہے. اچھا, اچھی خاصی تعداد, اچھی خاصی تعداد. تو جو لوگ کہتے ہیں نا فیس بک سے کیسے پیسے آ سکتے ہیں, وہ اپنے اس خیال میں اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, پیسے آتے ہیں بھائی. اچھا, ایک چیز آپ نے وہ ان آرٹیکل کیا ٹرمنالوجی تھی وہ, انسٹنٹ آرٹیکل. انسٹنٹ آرٹیکل والی جو بائی دا وے اس کو ریٹائر کر رہے ہیں اب فیس بک. ہاں, میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ اب کوئی بھی چیز اس طرح کی لگی ہو یا کوئی آپ لگائے نا, تو آپ کی اگر اچھی بھلی ریچ ہوتی ہے تو وہ ریچ ڈاؤن ہو جاتی ہے. ہاں, یہ اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ کوئی بھی پلیٹ فارم یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ میرے پلیٹ فارم سے یوزر کو, سپوز آپ کی دکان ہے, ٹھیک ہے, آپ کی دکان پہ ایک بندہ آتا ہے, ظاہر سی بات ہے کچھ خریدنے آتا ہے. بالکل, آپ کبھی بھی پسند نہیں کرو گے کہ کوئی بندہ اس گاہک کو, آپ کے گاہک کو دوسری دکان پہ لے کے چلا جائے. تو جب لنک لگاتے ہیں آپ بیسیکلی اس کو ریڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی دوسری ویب سائٹ پہ, چاہے آپ یوٹیوب پہ ریڈائریکٹ کر رہے ہیں, چاہے آپ اپنے بلاگ پہ ریڈائریکٹ کر رہے ہیں, تو آپ فیس بک کے پلیٹ فارم سے بندے کو بھیج رہے ہیں دوسرے پلیٹ فارم پہ, تو کیسے وہ پسند کرے گا فیس بک کہ یار ہاں ٹھیک ہے لے جاؤ, تو وہ ریسٹرکٹ کرتا ہے ریچ کو. صحیح. تو اچھا, آپ کی جو اس وقت ارننگ تھا وہ یہی آرٹیکل والا سلسلہ تھا, یا اس سے مزید بھی آپ نے کچھ آگے اور چیزیں کیں, ان اسٹریم ایڈ جیسے آج کل بہت زیادہ ان چل رہا ہے؟ میں نے ان اسٹریم ایڈ بھی کیا ہے, انسٹنٹ آرٹیکلز بھی کیا ہے, اور فیس بک سے ویب سائٹ پہ ٹریفک ریڈائریکٹ کر کے یہ بھی کیا ہے. اور پھر ایک شوق چڑھا تھا نیوز ویب سائٹس کا. نیوز ویب سائٹس پہ بھی جس طرح گوگل نیوز میں نا, گوگل میں رینک ہونے کے لیے آپ کو جیسے ہے نا کہ 6 مہینے 4 مہینے سم ٹائم سال بھی لگ جاتا ہے رینک ہونے کے لیے. لیکن گوگل کا ایک سیکشن ہے گوگل نیوز, وہاں پہ آپ ود ان 2 منٹس رینک ہو سکتے ہیں. اچھا جی, لیکن اس کے لیے کرائٹیریا آبویسلی ہر کوئی تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کرائٹیریا کہ آپ کا اسٹرکچرل بھی کرائٹیریا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا اسٹرکچر, آپ کے آرٹیکل کا اسٹرکچر یہ ہونا چاہیے, اسکیما اس طرح کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور یہ کانٹینٹ بھی یہ نیوز ہونی چاہیے لیٹسٹ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس ٹائم پہ وہ پراپر مینول اپروول دیتے تھے, گوگل مینول اپروول دیتا تھا گوگل نیوز کے لیے, تو وہ ہر ایک بندے کے پاس وہ اپروول نہیں تھی. ایون مجھے یاد ہے کہ عامر عطا بھائی, شاید آپ جانتے ہوں گے, پرو پاکستانی بالکل والے, پاکستان کا سب سے بڑا ٹیک بلاگ, ان کو اپروول نہیں مل رہی تھی گوگل نیوز میں. اچھا, حالانکہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹیک بلاگ. تو خیر گوگل نیوز میں اپروول اس وقت اتنی مشکل تھی, تو اس کا مجھے شوق چڑھا تھا. تو پھر میں نے پری اپرووڈ ڈومین بائی کر کے اس سے بھی اچھی ارننگ کی تھی, مطلب گوگل میں نیوز رینک کر کے اور کور کر کے. اچھا, اس وقت اگر موجودہ وقت کی بات کی جائے, موجودہ وقت میں مجھے فیس بک سے ارننگ کرنی ہے, تو بینگ اے پاکستانی مجھے کیا اسٹیپس لینے ہیں کہ میں وقت کا ضیاع نہ کروں, میں جو لوگ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں ان کے توسط سے ارن کروں, تو وہ کیا اسٹیپس ہوں گے؟ جیسے ہم نے تھوڑا سا اس کا دیکھا نا, اب یہ بھی دیکھنے میں بڑا آسان لگ رہا ہے کہ یہ کچھ, تو اس کے بھی اگر ہم تھوڑے سے اسٹیپس کو اگر ہم دیکھیں تو. اچھا, مجھے پاکستان میں جو زیادہ پہچان ملی ہے نا, وہ مجھے فیس بک بزنس کے تھرو ہی ملی ہے. اچھا, کیونکہ میں نے اس میں زیرو سے بہت بڑے بڑے پیجز الحمدللہ بنائے ہیں, ان کو گرو کیا. میں نے کبھی
InStream Ads का कोर्स अभी तक नहीं करवाया। अच्छा, एक दफ़ा ट्राई की थी, फ्री वाला करवाया था, और वो जानबूझ के फ्री करवाया था कि मैं देखूं कि क्या रिस्पांस मिलता है, मैं क्या डिलीवर करता हूँ, लोग क्या करते हैं। लोग यहाँ पे ना ओरिजिनल कंटेंट नहीं बनाना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। लोग क्या करना चाहते, चोरी करना चाहते हैं। सही। अब मैं अपने इंस्टीट्यूट में भी InStream नहीं करवा रहा, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आती हैं, इसलिए नहीं करवा रहा कि इन्होंने सीखना है, सीख के वही इंडियन मूवीज़ के क्लिप्स उठाने, वो काट के वायरल करने, और वो 2-4 दिन बाद बैन होना है और वही सीन चलता रहेगा, जो कि मैं कभी भी नहीं चाहता। अच्छा, कंटेंट अपना नहीं बनाएंगे। अगर कोई बंदा फेसबुक पे या यूट्यूब पे ये काम करना चाहता है, हर चीज़ को, हर बिजनेस को, दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं है जो 1 महीने में सक्सेसफुल हो जाता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर कोई यूट्यूब या फेसबुक की तरफ आना चाहता है, मैं ऑनलाइन जितनी भी फील्ड्स हैं सबसे ज़्यादा मैं उसमें इनकरेज करता हूँ कि आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, टूटा फूटा बनाओ। आप पुराने जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं उनके पुराने वीडियोस उठाएं, देखें ऐसे ही है वो कैसी होंगी, वो आपको देख के हंसी आ रही होगी। बल्लेपन से शुरू किया तो आज एक्सपर्ट बने ना। फाइन लाइंस की तरफ बिल्कुल भी मत जाएं। फाइन लाइंस में जाने के चक्कर में आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसा भी है आप स्टार्ट करें, बनाए तो ठीक है, अपना कंटेंट बनाएं और अपने आइडिया पे बनाएं, बजाय ये कि किसी के पीछे भागने से बेहतर ये कि अपने आइडियाज़ पे। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे आइडियाज़ भी शेयर किए कि मैं खुद करना चाहता हूँ इन पे काम, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, मैं क्या क्या करूँगा, आप लोग कर लो इस पे। जैसे कि अभी पाकिस्तान में जितनी भी चीज़ें बन रही, मैं इवन चाइना तक में कोशिश की थी, वहाँ पे कोई मुझे बंदा मिल जाए जिससे मैं वीडियोस, प्रोसेसिंग वीडियोस बनवाऊँ। पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ बन रही हैं, ठीक है, जैसे लोटे बन रहे हैं। बिल्कुल, लोटा भी एक प्रोडक्ट है ना, खामोश वीडियो और पूरी दुनिया में देखी जाएगी। वो अलग बात है, असेंबली में भी है, लेकिन इधर भी बन रहे हैं, रबड़ वाले भी बन रहे हैं। तो बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात कर दी आपने असेंबली वालों को के प्रोसेस को नहीं रिकॉर्ड करना, उनको छोड़ दें, वो अपना काम सही कर रहे हैं। इसका प्रोसेस जो है ना आप रिकॉर्ड करें। आप एक लोटे से स्टार्ट करेंगे, आपको अगली प्रोडक्ट का आइडिया खुद आ जाए। तो कुछ ये तो एक निश है ना। अच्छा, आप किसी पे भी आपको बड़ी मजे की एक बात बताता हूँ कि बात मैं काट रहा हूँ। मैंने एक फेसबुक पे वीडियो देखी, कोई राउंड अबाउट उसको लगाए हुए 2 दिन भी बड़ी मुश्किल से गुजरे होंगे, 30 मिलियन प्लस व्यूज थे उसके। और वो किस चीज़ की वीडियो थी? 2 छोटे बच्चे हैं, एक कोई होगा 12-14 साल का और एक ज़रा 2 साल कम का। वो ये जो गाड़ी की हेडलाइट्स नहीं है वो चमका रहे हैं, बिल्कुल खामोश वीडियो है, कोई 10 मिनट की वीडियो थी, इतने व्यूज़ थे और नीचे धड़ाधड़ लोगों के कमेंट्स। और उसके ऊपर मेरे ख्याल में वो कोई सेट क्राइटेरिया उस पर वो सामने लिखा हुआ भी आ रहा था कि इस वक्त कितने लोग उसको देख रहे हैं। बिल्कुल लाइव व्यूअर, वो 2-2.5 हज़ार पे लाइव उसके ऊपर देख भी रहे हैं उसको। मैं एक वीडियो मैंने देखी थी, मुझे शर्म भी आई खुद पे, यार हम क्यों कंटेंट नहीं बनाते। बैटरी, ये जो नॉर्मली हम यूपीएस के लिए बैटरीज यूज़ कर रहे हैं, उसको वो क्या कहते हैं, उसको थोड़ा सा सेट कर रहा था बंदा, मतलब थोड़ी उसकी चार्जिंग अप, क्या कहते हैं उसको वो पानी शानी डाल के, हाँ जी, वो पानी शानी वो रिस्टोर कर रहा था बेसिकली। उस वीडियो पे उर्दू में वीडियो थी, वो साथ बता भी रहा था, वो ऐसा कंटेंट नहीं था जो ग्लोबली चल सके। उस पे 50 मिलियन प्लस व्यूज थे। 50 मिलियन प्लस व्यूज। आप ब्लॉगिंग में या और किसी चीज़ में इतने व्यूज लेना मजाक नहीं है, बिल्कुल, लेकिन वीडियो में आप ले सकते हैं। और वो ऐसा नहीं कि बहुत टेक्निकल बंदा था। एक होता है ना कि यार इस बंदे को ही ये काम आता है, वो बिल्कुल नॉर्मल सा प्रोसेस था और उस पर 50 मिलियन प्लस। तो मैं तो कहता हूँ जो बंदा कंटेंट क्रिएशन की तरफ आना चाहता है, मैं अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, मैं इनकरेज करता हूँ। मैं अभी कुछ लोगों को ये भी ऑफर किया है, वो थोड़ा बहुत जो कंटेंट बना रहे थे, फेसबुक पे व्लॉग्स वगैरह बना रहे थे, मैंने कहा यार आप कंटेंट बनाओ, मैं आपको इंसेंटिव्स दूंगा। आप अभी ये कहते हो कि यार मैं ना सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा,
میں آپ کو آپ کے کنٹینٹ کا پے کروں گا, ابھی آپ کنٹینٹ مجھے دو. جب آپ کو لگے کہ آپ صرف کنٹینٹ کریشن کے تھرو اپنا کیریئر بنا سکتے ہو, اپنی روزی روٹی بنا سکتے ہو, آپ اپنا شروع کر دینا. کچھ کرو, لیکن اگر تھوڑا سا بھی آپ کے اندر اگر چنگاری بھی ہے نا تو بھائی شروع ہو جاؤ. یہ لائف ٹائم کے لیے آپ کا کنٹینٹ ہے, دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی. اچھا ایک اور سوال, ایک اور مفروضے بڑے بنتے ہیں, ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر اوریجنل بات تو رہتی ہی نہیں ہے نا. تو چونکہ آپ اس میں کام کر چکے ہیں, وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے CPC, جس کو ہم یوٹیوب کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں کہ جی مائل سٹون ہے نا, کہ اگر اتنے اور یہاں سے آپ کی آڈینس دیکھے گی تو آپ کو اتنا وہ کرنے کے بعد اتنے ڈالر آپ کو ملیں گے. اس کو یوٹیوب کو اور فیس بک کو بہت سارے لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ فیس بک میں اس طرح سے اتنی ارننگ نہیں ہے جتنی یوٹیوب. جسٹ این ایگزامپل کہ 1000 ویو پہ اگر آپ کو جو ہے وہ یوٹیوب آپ کو دیتا ہے $100 دے دیتا ہے, جسٹ این ایگزامپل, تو فیس بک تو شاید 10 بھی بمشکل ڈالر دیتا ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ میں سمجھ گیا. میں اس کے جواب میں اگر تھوڑا سا نا سادی سی بات کروں یا ہر بندے کو سمجھ آنے, کوئی بھی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا. ہر پلیٹ فارم کی اپنی ورتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ کمپیریزن بالکل غلط ہے. دیکھیں یوٹیوب پہ وائرلٹی نہیں ہے, رینکنگ ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیو رینک ہوتی ہے, ٹھیک ہے, سجیشن میں جاتی ہے, وہاں سے اس کے ویوز بڑھتے ہیں, یا اس ٹاپک پہ سرچز ہوتی ہیں, لوگ آ کے سرچ کرتے ہیں, ویڈیو ٹاپ پہ شو ہوتی ہے, واچ کرتے ہیں. فیس بک پہ ویڈیو وائرل ہوتی ہے. دو ڈفرینٹ مطلب اپنا ان کا کرائٹیریا. پہلی بات تو یہ کہ اس حوالے سے کمپیریزن بنتا نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ CPC RPM اس کو بھی کمپیئر کریں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ایک ویڈیو پہ یوٹیوب پہ 10,000 ویوز لینا مشکل کام ہے تو اسی ویڈیو پہ فیس بک پہ 10 ملین ویوز لینا آسان ہے. تو اس کمپیریزن کی کتوں کی نہیں ہے, میں تو اس کو مانتا ہی نہیں. بہت سارے لوگ اس وجہ سے کہتے ہیں جی ہم فیس بک پہ کیا کام کریں, وہ یوٹیوب پہ لگے ہوتے ہیں اور لگے ہی رہتے ہیں, نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. ہمارا ایک دوست ہے, میں اسٹوڈنٹ تو نہیں کہتا, دوست ہے, وہ یوٹیوب پہ کام کرتا, کافی چینلز ہیں اس کے, ایک 5.5 ملین سبسکرائبرز کا چینل ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور ان کی ایک ویڈیو میں کل بھی اسکرین شاٹ دیکھ رہا تھا, 200 ملین پلس ویوز ہیں ایک ویڈیو پہ. 200 ملین؟ یس, یوٹیوب کی. میں ابھی آپ کو اسکرین شاٹ دکھاؤں, بلکہ ویڈیو دکھاؤں گا, اسکرین شاٹ کی ضرورت کیا ہے, یوٹیوب اوپن ہوتی ہے اب. میں نے جب کیریئر سٹارٹ کیا تھا تب یوٹیوب اوپن نہیں ہوتی تھی پاکستان میں, تو اب تو اوپن ہوتی ہے. میں آپ کو ڈائریکٹ ویڈیو دکھا دوں. 200 ملین پلس ویوز ہیں اس میں. اچھا, جب میری اور ان کی ملاقات ہوئی تب انہوں نے فیس بک پہ اسٹارٹ نہیں کیا ہوا تھا. اور سوچے کتنا اچھا کانٹینٹ ہوگا جس بندے کا پریمیم کنٹریز سے اتنے ویوز ہیں. اچھا, اور فیس بک پہ اسٹارٹ نہیں کیا تھا. تو ان کا فیس بک پہ پھر مطلب تھوڑا ان کو موٹیویٹ کیا, اسٹارٹ کیا, اور اب فیس بک سے انیوا پیسے چھاپ رہے ہیں, کیونکہ کانٹینٹ تو پڑا ہوا ہے. اچھا, اور کما رہے ہیں پیسے. اچھا, میں لازمی جو ہے ویڈیو دیکھوں گا وہ والی. اچھا, یہ ساری چیزیں, یہ سارے کام آپ نے کیے. اب ایک میں اس کو یوں کہوں گا کہ ایک جو طبقہ فکر ہے جو اس وقت موجودہ ہے وہ کہتا ہے کہ جی نہیں, ڈگری نہیں اسکل, اور ایک کہتا ہے کہ صرف ڈگری, اور ایک ایسا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ ڈگری کی اپنی اہمیت ہے اور اسکل کی ایک اپنی اہمیت ہے, دونوں کا ہونا ضروری ہے. آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی ڈگری نہیں تھی, اسکل کی بنیاد پر یہاں پر آئے, کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو پریمیم ایگزامپل ہوں نا, تو میرا تو بنتا ہی ہے کہ میں, اگر کوئی کہتا ہے کہ ڈگری نہیں لینی چاہیے, مجھے تو یہ کہنا ہے یہ کالجز, یہ یونیورسٹیز بند کر دینی چاہیے. لیکن بات یہ کہ عقل بڑی ہے بھینس. اب ہر بندے کا کیلیبر ایک جیسا نہیں ہوتا. لرننگ ہر بندے کی پک کرنے کی صلاحیت ہر بندے میں ایک جیسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے,
تو میرا ماننا یہ میں وہ تیسرے طبقے میں ہوں کہ اسکل بھی ہونی چاہیے, ڈگری بھی ہونی چاہیے. ضرورت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا جو سسٹم ہے نا, ایجوکیشنل سسٹم, اس کو بیٹر کرنا ہے بس. اب آپ وہی بات ہے کہ 2009 میں یا 10 میں جو چیزیں پڑھا رہے تھے, اگر وہی آپ 2022 میں پڑھا رہے ہیں تو یہ غلط آپ کر رہے ہیں. ڈگری اس لیے ضروری ہے. میں خود سکسیزفل ہونے کے بعد مجھے بہت ساری جگہوں پہ ایسے فیل ہوا یار یہ ایکسپوجر اگر یونیورسٹی والا میرے پاس ہوتا نا تو میں شاید بہت زیادہ آگے جا سکتا. آپ کو طور طریقے سمجھ آتے ہیں, آپ کو ملنا جلنا سمجھ آتا ہے. آپ کو اب کارپوریٹ سیکٹر میں ایک بندہ جو بہت اعلیٰ سائٹ ڈیولپ کرتا ہے لیکن وہ کبھی اس طرح کی جگہوں پہ گیا نہیں ہے, وہ جب جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, بات کیسے کرنی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جو ڈگری کے علاوہ آپ یونیورسٹی لائف میں سیکھتے ہیں. تو میرے خیال سے تو ڈگری بھی بہت ضروری ہے, لیکن ایسی ڈگری جس کے ساتھ کوئی نہ کچھ اسکل بھی آپ سیکھیں اور سمجھ کے آپ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شعور کی بیداری کے لیے اور ایکسپوئر کے لیے ڈگری کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور موجودہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے جدت چیزوں کے اندر آ رہی ہے, اس ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکل کو جوڑ لیں اور کود جائیں اور پھر آپ کو کامیابی ضرور ملے گی. زبردست زبردست. یہ تو تھے خبیر الدین جنہوں نے بلاگنگ میں بھی کیا, انہوں نے فیس بک پہ بھی کیا, انہوں نے مختلف طریقے سے یہ ساری چیزیں کیں. ایک ایسا شخص جو 7ویں سے بھاگا ہوا, اس کے بعد آگے تعلیم نہیں. یہ پھر بات وہی آ جاتی ہے ڈیڈیکیشن کی اور محنت کی. بالکل. یہ آئی اسکل کے ساتھ کیا آپ کا رشتہ جڑ گیا, کیسے جڑ گیا, اور یہ کیا معاملات تھے؟ بیسیکلی ٹریننگ سے بھاگنے والا بندہ. مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ تو عوام سے بھاگنے والے بندے ہیں. بالکل. کبھی فری لانسنگ نہیں کی, کبھی جاب والا سین. مجھے انڈیا کی بڑی بڑی ویب سائٹ سے نا آتی تھی آفر میری ویب سائٹ کے تھرو کہ ہمارے لیے بھی SEO کر دیں آپ. کرک ٹریکر, اسپورٹس کیڑا, بڑی بڑی سائٹس ہیں یہ انڈیا کی. تو میں مطلب کبھی بھی پیسے کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کسی اور کے ساتھ نہیں کیا. آئی اسکلز کے ساتھ بھی سلسلہ یہ 2017 میں تنویر ناڈلا میرے بہت اچھا دوست, 2015 کے آخر میں یا 2016 کے شروع میں ہماری دوستی ہوئی تھی. جو پہلی ملاقات میں بانڈنگ اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم مطلب بیسٹ فرینڈ بن گئے. تو 2017 میں تنویر نے کہا جی کہ میں ٹریننگ لانچ کر رہا ہوں, کرتا ہوں, کیسا ہے آئیڈیا اگر ہم کریں. میں نے کہا بھائی ٹریننگ کی مارکیٹ جو ہے نا بہت گندی ہے. جب آپ اس مارکیٹ میں آتے ہیں لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں. آپ صحیح بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کو برا بھلا بولنے والے 50 لوگ ضرور ہوں. بالکل ایسے ہی. تو عزت بچائی رکھو, سائڈ پہ اپنا کما رہے ہو, کیا ضرورت ہے. میں نے کہا یار دیکھو مارکیٹ میں اچھا سکھانے والا بندہ نہیں ہے, بجائے اس کے کہ مارکیٹ ان لوگوں کے لیے خالی چھوڑ دی جائے تو تھوڑے دن گالیاں بھی سہ لیں گے, کوئی بات نہیں ہے. جب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی گالیاں دینا چھوڑ دیں گے. میں خیر اسٹل میں اور ایک اور دوست ہے ہمارا, اتفاقاً اس کا نام بھی شعیب ہے, اچھا, کراچی سے. ہم 2 بندوں نے اس چیز سے اختلاف کیا کہ جی ٹریننگ والا کام مت کرو. لیکن تنویر شاید ٹھان چکا تھا. صحیح. اور تنویر نے SCBT کے نام سے ایک کورس سٹارٹ کر دی. ٹھیک ہے. کورس سٹارٹ کیا. ہم نے اختلاف تو ضرور کیا تھا کہ نہ کرو, لیکن وہی بات ہے آپ کا بھائی جب کوئی کام کرنے لگے اور آپ کو یار میرا خیال آپ کو یہ نہیں کرنا, لیکن اس کا دل کر رہا ہے کہ کرے, وہ جب شروع کر دیتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. پھر آپ کو ساتھ میں آپ کو سہارا بننا پڑتا ہے. ہم ظاہر سی بات ہم نے سٹارٹ کیا اور وہ ہوا جو ہم نے کہا تھا. بہت کچھ ہوا, وہ لمبی سٹوری ہے. تو خیر ٹریننگ 55 لوگوں سے پہلا بیچ, پھر اس کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھے بیچ میں وہی بات کہ لوگوں کو جب صحیح طرح سے پتہ چلنا شروع ہوا کہ اس میں سکھایا کیا جا رہا ہے, کیا فائدہ ہے اس کا,
केस स्टडीज़ आना शुरू हो गई, बड़ी बड़ी केस स्टडीज़. शनावर असलम फैसलाबाद का बहुत प्यारा बच्चा, मेरा पार्टनर राजा वहीद, इसकी सक्सेस स्टोरी आई और बहुत नेक्स्ट लेवल स्टोरीज थी ये दोनों. फिर उसके बाद लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया और वहाँ से स्टूडेंट्स की तादाद दिन ब दिन, अभी तो इस बैच में तकरीबन 1100 स्टूडेंट्स हैं. अच्छा, ठीक है, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग. तो गुज़िश्ता 3-4 साल से तनवीर इस मुझे मतलब मुसलसल हर दूसरे दिन, हर दूसरे महीने मुझे ना वो कि जी फेसबुक का कोर्स ऑनलाइन करवाओ. मैंने आपको बताया था कि मैंने एक ट्राई की थी इन स्ट्रीम एड की, तो मैंने ये कोर्स करवाया था 2019 में. अच्छा, हाँ, फ्री वाला, बिल्कुल फ्री में करवाया. लेकिन वहाँ से मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि लोग मूवीज़ वाला काम ही ज़्यादा कर रहे हैं, तो मैंने दोबारा मैंने भाई मैं नहीं कर पा रहा. तो फिर उसके बाद ये आइडिया आया तनवीर का कि जी फिज़िकल इंक्यूबेटर्स होने चाहिए हर सिटी में, और इस्लामाबाद में कहा भाई आप ओपन करो, पहला आप ओपन करो. मैंने कहा नहीं, मैं भागता रहा जैसे कि भाई नहीं. फिर ऐसा हुआ कि सबसे पहला इंक्यूबेटर ओपन हुआ गुजरांवाला में. अच्छा, फिर उसके बाद फैसलाबाद में ओपन हुआ. तो वो जब भी मुलाकात होती, भाई आप तो शर्म कर लो. तो खैर एक दिन बैठे बिठाए हम, मैं और राजा वहीद जो अभी मेरा पार्टनर भी है, राब्ता हुआ, हमारी बातचीत हो रही थी. तो मैंने कहा यार क्या ख्याल है इंक्यूबेटर ओपन ना कर दें, थोड़ा सा खुद को भी फंसाते हैं ना, देखते हैं क्या होता है. तो कहता है करते हैं. इतनी सी बात हुई है और हमने जगह देखी और हमने आइस के इस्लामाबाद बना डाला. ठीक हो गया. और ये पहला 2012 के बाद से पहला ऐसा काम था जिसमें पब्लिक डीलिंग भी थी और जिसमें हाजिरी ज़रूरी थी. पहले तो आज़ाद पंछी थे, अब पक्के दोनों ड्यूटी पे आते हैं. जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है, हम दोनों जुम्मे वाले दिन भी वहाँ होते हैं. तो अब वो जो पब्लिक डीलिंग वाला एक खौफ कह लें या वो कह लें कि नहीं या भागना, तो वो तो ख़त्म हो गया होगा ना? नहीं ख़त्म हुआ, थक रहे हैं दिन ब दिन. मुश्किल काम है, पब्लिक को डील करना बहुत मुश्किल काम है. लेकिन उसके पीछे एक चीज़ जो थी, जो अभी तक जिसने मतलब रोके रखा हुआ है, वो ये है कि मैं अपने ख़ास, मेरा पसमानदा इलाका है. जब आप प्रिविलेज हो जाते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपकी आप कामयाबी का हिस्सा आपके आसपास के लोगों को भी मिले. मेरे ख़्याल से मैं अपनी इस स्किल से मैं अपने लोगों को उतना फ़ायदा नहीं दे सका. तो मैंने जब आज से 1 साल पहले ये मुहिम स्टार्ट की, अच्छा, सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों से, भांजे भतीजों से स्टार्ट किया. तो मुझे उनको ना भेजना पड़ता था. किसी को मैंने लाहौर भेजा किसी दोस्त के पास, किसी को फैसलाबाद भेजा, मैंने शनावर का नाम लिया, मैंने अपने भतीजों को उधर भेजा, किसी को कहाँ भेजा. तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फील हो कि मेरे पास एक अगर अपना हो जहाँ पे मैं इनको सिखाऊं, तो क्यों ना ऐसे मतलब कोई सिलसिला हो जाए. तो वो जो मोटिवेशन है वो मुझे ना इसके साथ स्टिक किए हुए अभी तक और रहेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, अब एक आपने इंक्यूबेटर बना लिया. अब अभी अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, जैसे आपने कहा कि एक फ्री में आपने एक इन स्ट्रीम का कोर्स भी करवाया, लेकिन कोई रिस्पांस उसमें उस तरह से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वाला नहीं आपको मिला. मुझे ये समझ में आ रही है कि इस वक्त जो आई स्किल है इस्लामाबाद का, उसमें ये ब्लॉगिंग या SEO या कंटेंट राइटिंग ये सिखाया जा रहा होगा. क्या ये इसमें हकीकत है या इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो सिखाई जा रही हैं तो उनमें क्या अर्निंग स्कोप क्या है? हमारा जो अभी मेन कोर्स है वो यही है, ब्लॉगिंग. अच्छा, SEO ब्लॉगिंग ही है. और SEO ब्लॉगिंग की जो कोर्स है उसमें हमने SEO तो सिखा ही रहे हैं, उसके साथ साथ इंस्टाग्राम ड्रॉप शिपिंग सिखा रहे हैं, जो फ्री में बिल्कुल आप इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोडक्ट सेल करके पैसे कैसे बना सकते हैं. अपनी एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं, और प्रोडक्ट जो है वो आप सेल करेंगे, सोर्सिंग कोई भेजेगा कोई और, ठीक है, वो सारा सेटअप हमने मतलब किया हुआ है. ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट ने बेचना है प्रोडक्ट को, बाकी का काम हमारा है. और उसके अलावा हम फ्रीलांसिंग भी उसी में सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आपने स्किल सीख लिया, अब इस स्किल को बेचना भी है आपने.
ٹھیک ہے. جب تک آپ اپنی ویب سائٹ رینک نہیں کرتے, کلائنٹ کے لیے کام کریں, اپنی کچن منی, اپنی پاکٹ منی بنائیں. اس کے علاوہ ہم فیس بک ایڈس بہت زیادہ ایڈوانس لیول تک نہیں, یہ جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایڈوانس لیول, کیونکہ وہ پورا ایک کورس بن جاتا ہے. تو فیس بک ایڈس بھی ہم سکھاتے ہیں, گوگل ایڈس بھی ہم سکھاتے ہیں, اور بھی جو چیزیں مطلب ہمیں اس دوران اگر کوئی اسکل ایسی لگتی ہے کہ یار بچوں کا فائدہ اس سے ہو جائے تو سکھا دیتے ہیں. یہ ہمارا مین کورس ہے. اس کے علاوہ ہم کچھ یوٹیوب کا کورس ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. اچھا, امیزون VA کا کورس ہم نے اسٹارٹ کیا. یوٹیوب کے کورس میں کیا چیز ہے؟ یوٹیوب کے کورس میں بیسیکلی ہم خاص طور پہ فیس لیس نیچز کی ٹرم آپ نے سنی ہو. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ بنا کے ویڈیوز بنا دیتے ہیں بغیر ہم تو ابھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایون اگر آپ کی آواز بھی زیادہ اچھی نہیں ہے تو آپ اپنی آواز بھی ریکارڈ نہ کریں, تو وہ ٹولز یوز کر رہے یا وائس اوور آرٹسٹ ہائر کر کے تو آپ ویڈیو بنا کے آپ یوٹیوب پہ کس طرح مطلب رینک کر سکتے ہیں. پراپر پوسٹنگ کا طریقہ بھی, یوٹیوب کی جو ویڈیو ہوتی ہے آپ کو تو بہتر پتہ ہوگا کہ اس کی بھی ایسی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو وہ ساری چیزیں مطلب اس میں سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور کورسز بھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امیزون VA کا کورس بھی ہم نے اسٹارٹ کرایا ہے, ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس, ٹھیک ہے, گرافک ڈیزائننگ کا کورس, ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے اسٹارٹ کروا دیا ہے. اور ویڈیوگرافی کا کورس ہم انشاءاللہ عنقریب اسٹارٹ کرنے والے ہیں. ویڈیوگرافی صحیح, اس کے لیے بھی اچھا ایک اسپیشلٹی ہے آئی اسکل اسلام آباد کی, یا آئی اسکلس کی ایز اے ہول. ہمارے پاس ایک بھی انسٹرکٹر ایسا نہیں ہے جو تھیوری پڑھ کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں. ہم نے کرائٹیریا یہ رکھا ہوا ہے کہ انسٹرکٹر ہمارے پاس وہی آئے گا جو کہ جس کا پریکٹیکل بیک گراؤنڈ ہوگا, خود اس اسکل سے پیسے کمائے ہو. ہمیں پیسوں سے مطلب آپ نے کہاں کام کیا ہوا ہے, آپ کے پاس کیا کیا ڈگریز ہیں, ان سے ہمیں مطلب نہیں ہے. میرے پاس شروع میں جب انسٹیٹیوٹ اوپن کیا تو بہت سارے لوگ آئے, جی میں گرافک ڈیزائننگ فلاں جگہ سے سیکھی ہے اور میں وہاں پڑھا بھی رہا ہوں گرافک ڈیزائننگ. بھائی آپ نے پیسے کتنے کمائے گرافک ڈیزائننگ سے؟ نہیں جی وہ تو نہیں. ہم SEO میں خاص طور پہ میں اور راجہ وحید خود کلاسز لیتے ہیں. مطلب وہ چکر نہیں ہے کہ انسٹیٹیوٹ کے آنرز موسٹلی آپ کو پتہ ہے سائٹ پہ بیٹھے ہوئے انسٹرکٹر ہائر کیے ہوتے ہیں اور وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم خود کلاسز لیتے ہیں, 100% کلاسز ہم خود لیتے ہیں. ہوتے ہیں کچھ گیسٹ لیکچرز بھی ہوتے ہیں, لیکن جو کور اسکل ہے SEO, جو مین کورس ہے وہ اس کی کلاسز ہم خود ہی لیتے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن کلاسز ہم ڈفرینٹ ایکسپرٹس سے دلوا دیتے ہیں. ایون ہم طارق رشید جو آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی آئے تھے, فیس بک میں ہوتے ہیں, ان کے لیکچرز ہوتے ہیں. ہمارے آئی اسکلس کے ڈفرینٹ سٹیز سے جو ایکسپرٹس ہیں, سپوز ایک بیک لنکنگ کا ایکسپرٹ ہے, ہم نے اس کا لیکچر کا, کانٹینٹ رائٹنگ کے ہم 2-3 لیکچر کروا دیتے ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے, تاکہ ہو سکتا ہے میری بات سمجھ نہ آئی, اس کی سمجھ آئے اس کی. اور اس کے علاوہ ہم 24/7 سپورٹ وغیرہ بھی ہماری ہوتی ہے. آن لائن سپورٹ لے سکتے ہیں, انکیوبیٹر میں آ کے سپورٹ لے سکتے ہیں. تو یہ کچھ تقریباً 7 کورسز ہیں ہمارے ابھی. ان فیوچر دیکھیں گے جب جس اسکل کا ہمیں ایکسپرٹ بندہ ملے گا. اچھا, پوڈ کاسٹ کے لیے آپ کو آئے گا. اچھا, ایک اور چیز ہے, اور وہ میرے پاس اگر کوئی ایسی شخصیت آتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ واقعی میں اپنی اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے, ماہر ہے, اور وہ اس میں سکھا بھی رہا ہے, یا اس نے کچھ ایسا انسٹیٹیوٹ بنا رکھا ہے, تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوتی ہے, اور یہ ریکویسٹ ہم آپ سے بھی کریں گے کہ اگر کوئی چلیں دیکھتا ہے میری یہ پوڈ کاسٹ دیکھتا ہے, اور دیکھنے کے بعد اس کا دل کر آتا ہے کہ یار چلو ان میں سے کوئی ایک چیز سیکھے, میں اپنی زندگی سنوار لوں, وہ آپ کو اپروچ کرتا ہے, تو اس کو کیا بینیفٹ ملے گا ہماری اس پوڈ کاسٹ دیکھ کے آنے کی وجہ سے؟ جو آپ کہیں گے وہی مل جائے گا. ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے,
دیکھیں میں نے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے میرے کورٹ میں بال پھینکی، میں آپ کو ہی دے دیتا ہوں، ریکٹ بھی دیتا ہوں، بال بھی دیتا ہوں. اسپورٹس کی چیزیں رینک کرنے میں تو آپ نمبر 1 ہیں. تو یہ سب کچھ آپ اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو چیز لکھیں گے نا، ٹھیک ہے، وہ ان کو وہاں پہ ملے گی. ٹھیک ہو گیا. وہ چاہے آپ ایک کورس کے ساتھ ایک کورس آپ بالکل فری میں انرول کروا دیں، آپ کسی کو فی میں کچھ پرسنٹیج آپ دے دیں. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے پاس سے نا ابھی تک انسٹیٹیوٹ میں آ کے پیسوں کی وجہ سے کوئی بچہ واپس نہیں گیا. صحیح. میرے پاس ایک بچہ آیا، میرے نیلم ویلی سے تعلق تھا اس کا، تو اس نے فی جمع کروائی اور 2-4 دن بعد میرے پاس آیا، کہتا ہے گھر میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے، مجھے واپس جانا پڑے گا. اور گھر والوں کو پیسوں کی انہوں نے پتہ نہیں کیسے ارینج کر کے بھیجے تھے، تو ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں ابھی کنٹینیو نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا بیٹا یہ 40,000 روپے اپنے واپس لو، ٹھیک ہے، یہ جا کے ابھی کے ابھی اپنے گھر والوں کو واپس بھیجو، اور آپ واپس آ جاؤ، آپ بیٹھ کے یہاں پہ کلاس لینی، آپ نے کلاس مس نہیں کرنی. خیر اس کو کوئی پرابلم تھی، وہ کچھ 10-15 دن کلاس لے کے چلا گیا. کہنے کا مقصد یہ کہ پیسوں کی وجہ سے ہم نے آج تک کسی کو واپس نہیں بھیجا. دوسری بات، ایک اور یونیک بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول ایسا نہیں ہے جو ایک دفعہ آپ کی فی لے کے واپس کر دے. جو دے دیا آپ نے سو دے دیا. ہم اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں آپ 3-4 لیکچرز لو، آپ کو سمجھ آتی یہ بونگیاں مار رہے تھے، ان کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، آپ کاؤنٹر پہ آؤ، ان سے کہو کہ جی ہمیں اپنی فی واپس چاہیے، فی واپس لو. فل آپشن، کوئی رسک نہیں. دیکھیں ایسی آپشنز، ایسی چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملنے والی. باقی نیچے ڈسکرپشن بار آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اس کے اندر آپ کو کیا آفر، کیا اپرچونٹی جو ہے وہ ملنے والی ہے. بلیو می ہماری اس حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، اور میں کروں گا بھی نہیں. یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، جو بھی لکھیں گے وہ آپ لکھیں گے خود ہی. چلیں یہ زبردست ہو گیا. تو اب کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے ان احباب کے ساتھ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ زندگی میں بننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ دیکھیں، تھوڑا ان کو آئیڈیا ہو، تھوڑے موٹیویٹ ہوں، اور اپنی زندگی کو سنوار لیں اور بہتر بنا لیں. انہی دعاؤں کے ساتھ اور اسی سلسلے کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. یقین کریں کہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ 1 گھنٹے سے بھی زائد کی ہے ہماری پوڈ کاسٹ. بڑی اچھی جو ہے وہ سلسلہ میں بھی سوچ رہا ہوں ابھی سٹارٹ ہوئی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ کو کسی اسپیسیفک موضوع کے اوپر بھی ہم مدعو کریں گے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. ونس اگین تھینک یو سو مچ. اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے برداشت کیا، سنا، دیکھا، جانا. یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. ٹیبل ٹاک کا یہ سلسلہ اپنے آج کی اس ایپیسوڈ کے اختتام کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ زندہ دلوں سے ہمیشہ یہ دنیا زندہ رہی ہے، محفل سے جائے رکھنا کہ جب تک میں لوٹ نہ ہوں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.